الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله في شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی اور لیکچر سن رہی ہوں گی اور عمل کے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر رہی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جحش کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھتے ہیں بہنوں کہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش میں کیا ایسی کوالٹیز تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امہات المؤمنین کے لیے چوز کیا۔ ہم سب لوگ رہتی دنیا تک ان کی سیرت پڑھتے ہیں، تو اللہ دیکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ ان کا نام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا اور کنیت ام الحکم تھی، یعنی بہت زیادہ حکمت والی، عقل والی خاتون تھی وہ۔ آپ کی والدہ کا نام امیمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب حضرت ابو طالب کی دختر تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اور اس کا مطلب ہے کہ حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن ہوئیں۔ اور ماشاء اللہ باقی ازواج مطہرات کی طرح آپ بھی توحید کا اعلان ہوتے ہی اسلام قبول کرنے والوں میں تھیں، یعنی سابقون اولون میں آپ شامل تھیں۔ 13 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو آپ بھی اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ تشریف لائیں۔ آپ کے پہلے نکاح کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں کہ آپ کا پہلا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زینب بہت ہی امیر گھر سے تعلق رکھتی تھی، بہت اچھی فیملی تھی ان کے، اور حضرت زید بن حارثہ جو تھے آزاد کردہ غلام تھے، تو ان دونوں کی آپس میں جو مینٹل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے دونوں کی ڈیورس ہوئی۔ اور جب دونوں کی ڈیورس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت زینب کے ساتھ اب آپ کا نکاح کرایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل ہوگا، سوچئے آپ ذرا، کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے ان کو شادی کرنی تھی، اور اس وقت جو رواج تھا بہت ہی زیادہ، آپ کو پتہ ہے کتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ لوگ تھے اپنے کلچر کے بارے میں، اپنی تہذیبوں کے بارے میں، اور وہ لوگ اس وقت بہت زیادہ مانتے تھے کہ جو آپ کا منہ بولا بیٹا ہے وہ آپ کے سگے بیٹوں کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پرانی ریت اور اس پرانے رواج کو ختم کروانا چاہتے تھے کہ منہ بولا بیٹا آپ کے سگے بیٹے کے برابر ہے، اور جو آپ کی منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے وہ آپ کی سگی بہو کے برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رواج کو ختم کروانا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو ہے حضرت زید کی بیوی سے اب آپ نکاح کریں گے جب ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ سوچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری پرانی رسم و رواج ختم کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے کیا کیا سہا ہوگا، کتنی باتیں ہوئی ہوں گی، کتنے زیادہ برے الفاظ سنے ہوں گے، کتنا ٹارچر کیا گیا انہوں نے مینٹلی، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر وہ سب کچھ برداشت کیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ منہ بولا بیٹا منہ بولا ہوتا ہے، سگا نہیں ہوتا، وہ اپنی ماں کے لیے، یعنی منہ بولی ماں کے لیے نامحرم ہوتا ہے۔ اور ایڈاپشن کے بہت سارے یہاں پہ رولز ہمیں سمجھائے گئے۔ سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کے باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ نہیں ہٹایا جائے گا، اس کے باپ کا نام ہی اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ لگے گا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ اسے اڈاپٹڈ چائلڈ ہی کہیں گے، آپ اپنا نام اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کے والد کا نام اس کے ساتھ ہمیشہ لگے گا۔ دوسری بات کیا، اگر ایک آدمی اور ایک عورت جو بچہ اڈاپٹ کر رہے ہیں تو وہ جو آدمی ہے وہ اگر اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے لڑکی تو وہ اپنی بہن کی بیٹی اڈاپٹ کرے گا، تاکہ جب وہ بچی بڑی ہو تو وہ اس کا ماموں ہو اور وہ اس کے لیے محرم ہو۔ اور اگر بیٹا اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو لڑکی یعنی کہ وہ جو عورت ہے وہ اپنے بھائی کا بیٹا اڈاپٹ کرے گی، تاکہ جب وہ بچہ بڑا ہو تو وہ عورت اس کے لیے اس کی پھپھی ہو اور اس کے لیے محرم ہو، تاکہ گھر میں کوئی مسئلے مسائل نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاز بتا دی ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ لاز بتا دی ہیں۔
پھر بھی افسوس کی بات ہے کہ آج تک ہم لوگ جو اڈاپشنس کرتے ہیں اس میں بچے کی ولدیت چینج کر دی جاتی ہے، اسے زندگی بھر بتایا نہیں جاتا کہ تم اڈاپٹیڈ ہو، اور پھر کیا کہ وہ بچہ نامحرم ہو جاتا ہے۔ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ نامحرم کو گھر پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنا کلوز وہ آپ کو واچ کر رہا ہوتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ معلوم ہے مجھے کہ یہ بہت ہی محبت کے رشتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بالکل بری نظر سے کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں مصلحت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ رشتے گڑبڑ ہو سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے تو اللہ کی بات ہمیں سن کے لبیک کہنا ہے، سمعنا واطعنا کہنا ہے، اور اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے، اللہ کے رسول نے جب ہمیں کہا ہے تو یقیناً اس میں پرابلمز ہوتی ہوں گی۔ تو اس بات کو ہمیں ایسے نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں کیوں کہا ہے، ہر کسی کی نظر تو گندی نہیں ہوتی، آپ بچے کو پال رہے ہیں تو اسے اپنے بچوں جیسی محبت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، مگر کچھ ریئر کیسز ایسے ہوتے ہوں گے جہاں پہ مسئلے بھی کریٹ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آن دا سیف سائڈ اس بات کو منع ہی کیا ہے کہ آپ کسی نامحرم کو اپنے گھر میں نہ لائیں بچے، بلکہ کوئی ایسا بچہ لائیں جو آپ کے لیے بڑا ہو کے بھی محرم ہو انشاءاللہ۔ بہت ساری باریک بینیاں ہیں ہمارے دین میں جو کہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے، ہماری زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے ہے۔ ہماری زندگیوں سے یہ جو ایک دم سے بہت ساری پریشانیاں، مشکلات اور پھر پچھتاوے آ جاتے ہیں نا، ان سے ہمیں بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہ ساری احکامات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، انہیں ہم غور سے سمجھیں، غور سے پڑھیں، ان سے بیزار نہیں ہو، ان سے پریشان نہیں ہو، بلکہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اور بچے کی ولدیت کبھی نہ چینج کریں۔ بچے کو اگر اڈاپٹ بھی کر رہے ہیں تو اسے بتا دیں کہ بیٹا تمہارے والد صاحب یہ ہیں اور ہم نے تمہیں گود لیا ہے، ہم تمہیں ماں باپ سے زیادہ پیار کریں گے، مگر تمہارے ماں باپ یہ ہیں، تاکہ جب ایک دم سے اسے پتہ چلے تو ایک دم سے اس کا نروس بریک ڈاؤن نہ ہو جائے کہ یہ کیا ہوا، میں زندگی بھر جسے ماں باپ سمجھ رہا ہوں میرے ماں باپ نہیں ہیں، ایسا اس کو شوق نہ لگے اور وہ بالکل ٹراما میں نہ چلا جائے، بلکہ وہ مینٹلی پریپیئر ہو ہر بات کے لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا اللہ کے حکم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کے دن لوگ آئے ہوئے تھے اور لوگوں نے کھانا کھایا اور بہت ساری باتیں کی، اور بہت سارے لوگ تو اٹھ کے چلے گئے، مگر کچھ افراد وہاں بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوفت ہونے لگی کہ اب یہ لوگ چلے جائیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور دوسرے امہات المومنین کے حجروں کے چکر لگا کر آئے، اور جب واپس آئے تو انہوں نے پھر دیکھا کہ وہ لوگ وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں، ابھی تک نہیں اٹھے ہیں۔ آپ واپس پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے حجرے میں چکر لگا کے آئے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے آپ کو اطلاع دی کہ حضرت زینب کے حجرے میں تشریف لے جائیں، جو ابھی تک دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہیں اور آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور بہت پریشان ہو رہی ہیں، بیزار ہو رہی ہیں لوگوں کے آنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا اپنے بہت زیادہ بلند اخلاق کی وجہ سے۔ مگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی سورہ الاحزاب کی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کے وقت تکتے رہا کرو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتے میں نہیں شرماتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تم ان کی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ پردے کے احکامات بھی اسی وقت نازل ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو اندر بلا اجازت آنے سے منع فرمایا۔ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، اور یہ آیتوں پہ غور کریں آپ تو ان آیتوں کو بھی پڑھ کے جو ہے لوگ باتیں بناتے ہوں گے کہ یہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشکل باتیں لوگوں کو بتانی پڑتی تھیں، جو وہ ان کو جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہوگا کہ میں کیسے بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی دیوی ہمت تھی، اللہ تعالیٰ کی دیوی طاقت تھی، اور ان کی جو ہے یقیناً ان کی بہت زیادہ ایبیلٹیز ہوں گی اس بارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پروفٹ چوز کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل بھی آسان نہیں تھی، بہت ساری مشکلات تھیں، بہت سارے چیلنجز تھے جو انہیں فیس کرنے پڑتے تھے عام زندگی میں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پراپرلی ہم تک پہنچا سکیں۔
تو حضرت زینب کے نکاح سے ہمیں جو باتیں پتہ چلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا نکاح ہوا، وہ یہ کہ جو یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کی جا سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کیا۔ منہ بولے بیٹے کی رسم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، اور جو حقیقی باپ ہے پتہ چلا کہ صرف وہی باپ ہوتا ہے۔ منہ بولا باپ باپ نہیں ہوتا، نہ منہ بولا بیٹا آپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ یہ رحمی رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اس کے علاوہ انسان خود سے نہیں بنا سکتا۔ اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرمائی اور پردے کا رواج ہوا، پردے کا حکم نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت زیادہ پرہیزگار خاتون تھیں، ہمیشہ سچ بولا کرتی تھی اور بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھیں۔ یقیناً ساری کوالٹیز ہوں گی جو امہات المومنین میں اللہ تعالیٰ نے باقی خواتین میں رکھی اور ان میں دیکھی، جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف پارٹنر بنانے کا اللہ تعالیٰ نے سوچا۔ یہ بالکل بھی یہ ساری خوبیاں، یہ ساری خصوصیات عام عورتوں جیسی نہیں ہوں گی، بہت زیادہ اپر گریڈ کی ہوں گی اور بہت زیادہ تقوی والی خواتین ہوں گی۔ ماشاء اللہ آپ اتنی زیادہ عبادت گزار تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ حضرت زینب بہت زیادہ عبادت گزار ہیں اور ہمیشہ سچ بولتی تھی۔ ان کی سچ بولنے کی ایک گواہی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جب الزام لگا، واقعہ کی بات کر رہی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آپ عائشہ کے بارے میں، حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو آپ نے، حالانکہ آپ جو ہے ان کی سوکن تھیں، عام طور پہ سوکنیں کوئی موقع جانے نہیں دیتی برائی کرنے کا، دل میں نفرت ڈالنے کا یا دل میں بغض ڈالنے کا، اور انہوں نے کیا فرمایا؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں پاتی، یعنی ان کے اندر صرف اور صرف نیکی، بھلائی اور سچائی ہی موجود ہے۔ یہ واقعہ ان کے اوپر ایک تہمت ہے، یعنی ایک بیوی کا دوسری بیوی کے لیے یہ الفاظ سننا ایک گارنٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک بہت ان کی یعنی یہ بات جو ہے بہت زیادہ معنی رکھتی تھی، یہ گواہی بہت زیادہ معنی رکھتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دین کے معاملے میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، وہ خود کتنے اعلیٰ مقام تھیں اور کتنا بڑا ان کا مرتبہ تھا۔ سوچیں وہ حضرت زینب کے بارے میں جب ایسا کہہ رہی ہیں تو وہ کتنی بہترین خاتون ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان سب کی سیرت پڑھ کے ان کے جیسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سناتی ہوں میں آپ کو ازواج مطہرات کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی ازواج مطہرات سے کہا کہ تم میں سے مجھے جلد وہ ملے گا جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا، یعنی کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرے پاس سب سے پہلے وہ عورت آئے گی، وہ میری بیوی آئے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا۔ یہ سن کے ساری ازواج مطہرات اپنے اپنے ہاتھ ناپنی شروع ہو گئیں کہ کس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے، مگر جب حضرت زینب کا سب سے پہلے انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا، جب سب کو اس بات کا انہوں نے سوچا تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ فیاضی میں جو سب سے آگے ہوگا، جو سب سے زیادہ کھلے ہاتھ والی ہوں گی تم میں سے، وہ مجھے سب سے پہلے ملیں گی، اور سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہوا۔ یعنی ازواج مطہرات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت زینب کو جب ان کا عطیہ بھیجا گیا، یعنی ان کے جو پاکٹ منی تھی وہ انہیں بھیجی گئی، تو وہ تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 12,000 درہم تھی کے قریب تھی۔ تو آپ کے پاس جب یہ پیسے آئے، جب یہ عطیہ آیا تو آپ نے عرض کیا، تو آپ بولیں اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دے، میری دوسری بہنیں مجھ سے زیادہ اس مال کی حقدار ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ سب کچھ آپ ہی کا ہے، بولی سبحان اللہ، پھر اسے ایک کپڑے سے چھپا لو، اس پر ایک کپڑا ڈال کر پھر اسے خرچ کرو۔ پھر مجھ سے کہا اس کے اندر ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر بھر کے فلاں فلاں کو دے آؤ، ان میں کچھ آپ کے عزیز تھے، کچھ یتیم تھے۔ سب بانٹنے کے بعد بھی کپڑے کے نیچے کچھ رقم باقی رہ گئی۔
پھر آپ کے پاس ایک صحابیہ آئیں اور آپ سے کہنے لگیں ام المومنین اللہ آپ کو معاف فرمائے، اللہ کی قسم اس میں میرا بھی تو حق تھا۔ فرمایا جو کچھ کپڑے کے نیچے بچا ہے وہ سب تمہارا ہی ہے، لے لو۔ پھر جب انہوں نے کپڑا ہٹایا تو اس کے نیچے 50 درہم باقی تھے، وہ انہوں نے لے لیے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ اس سال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطیہ مجھے نہ دے پائیں۔ چنانچہ اسی سال ان کی ان کی وفات ہو گئی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور میں انتقال کر گئیں۔ آپ کا عطیہ 12,000 درہم تھا۔ آپ نے اسے صرف 1 سال لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مال کا اگلا سال نہ ملے کیونکہ یہ مال میرے لیے فتنہ ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے عزیزوں میں اور حاجت مندوں میں بانٹ دیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ کی ہمسری کا جو خواتین دعویٰ کرتی ہیں ان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصیت سے ممتاز تھیں۔ اگر ہم ان کی خصوصیات اور فضائل کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب انتہائی عبادت گزار تھیں اور بہترین تقوی والی خاتون تھیں۔ بہت زیادہ نماز روزہ ذکر کیا کرتی تھیں، راتوں کو جاگا کرتی تھی، قیام کیا کرتی تھی، تہجد وغیرہ بھی کثرت سے پڑھا کرتی تھیں، صدقہ خیرات میں بہت زیادہ آگے تھیں۔ یعنی آپ اس طرح اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو میں نے حدیث بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو سب سے لمبے ہاتھ والی ہوگی وہ مجھے سب سے پہلے ملے گی وہاں پہ، یعنی بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتی ہوں گی۔ تو حضرت زینب کا سب سے پہلے انتقال ہوا، یعنی وہ سب سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھیں۔ اور ایک خوبصورت بات ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھیں، یعنی سلائی اور دستکاری وغیرہ وہ خود کیا کرتی تھیں اور پیسے کمایا کرتی تھیں، اور بہت اس بات پہ خوش ہوا کرتی تھی کہ میں اپنے ہاتھ سے کما کر پیسے کماتی ہوں، ہاتھ سے محنت کر کے پیسے کماتی ہوں، اور پھر وہ پیسے بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتی تھیں۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ عورتوں کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ محنت کرتے رہنا چاہیے۔ صرف ایک ہاؤس وائف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں صبح دیر سے اٹھوں اور میں رات کو دیر سے سوؤں اور پورا دن میں ڈرامے دیکھتی رہوں، یا پورا دن میں گھر میں پتہ نہیں کن کاموں میں لگی رہوں، کچن میں لگی رہوں، صفائیوں میں لگی رہوں۔ بلکہ انسان کو پروڈکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، انسان کو کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے خالی، اسے ویسٹ نہیں کرنا ہے بلکہ اسے کسی پروڈکٹیو کام میں لگانا ہے، ایسا کہ جب ہم چلے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ تو یعنی انشاءاللہ تعالیٰ کا مطلب کہ یقیناً چلے جانا ہے ایک دن، تو پھر اس کے بعد ہمارا نام زندہ رہے، اس کے بعد یہ بات یاد رہے کہ ہاں کوئی تھی جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر کے گئی ہے، کوئی تھی جو اپنے حصے کا کام اس دنیا میں کر کے گئی ہیں۔ تو ہم سب کو اپنے حصے کا کام اس دنیا میں کر کے جانا ہے، یعنی اپنے حصے کا دین کی تبلیغ سب سے امپورٹنٹ ہے، دین سیکھنا، اسے سکھانا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ دین پہ عمل کرنا اور پھر لوگوں کو ترغیب دینا کہ دین پہ عمل کیا جائے، اس کی اتنی خوبصورت مثال بننا کہ ہمیں دیکھ کے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ سوچیں کہ ان کے جیسے کاش ہم بھی ہو جائیں، تو کتنا اچھا ہو، کتنے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جن کو دیکھ کے دل چاہے کہ کتنے اچھے دین پہ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہم سب کو لوگ دیکھ کے سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے انشاءاللہ۔ اتنا اچھا عبادت گزار ہم سب کو اللہ تعالیٰ بنائے، اتنا اچھا دین کو سیکھنے والا، سمجھنے والا اور پھر آگے سکھانے والوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے۔ خواتین اسکالرز میں ہم دیکھتے ہیں نا، جیسے فرحت ہاشمی ہیں، عائشہ عامر ہیں، سب سنتے ہیں ان کو ماشاءاللہ، تو کتنا زیادہ علم ہے ان کے پاس، کتنی زیادہ نالج ہے اور کتنا پیارا طریقہ ہے دونوں کا بتانے کا، کتنا اچھا لگتا ہے انہیں سن کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انہیں دیکھ کے ہم چاہیں، ہمارے دل کی خواہش ہو کہ ہم بھی دین کا علم حاصل کریں اور کچھ نہ کچھ اپنے فرض کو ادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، استقامت دے، ہمت حوصلہ دے، اور پھر انشاءاللہ پڑھنے کی ہمیں اتنے اچھی میموری دے، اتنے اچھے وقت میں برکت دے، صحت میں برکت دے، آپس کے آس پاس کے لوگوں سے کے دلوں کو ہمارے لیے نرم کر دے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، کہ ہم سارے کام بخوبی انجام دے سکیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں جو غلط ایک روایت تھی، غلط ایک رسم تھی، اس کا خاتمہ فرمایا، جس سے عام ہوئی یہ تعلیم کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے جیسے نہیں ہوتے، ان کا درجہ ویسا نہیں ہوتا، انہیں وراثت میں بھی حصہ نہیں دیا جاتا۔
اپنے جو حقیقی بیٹے ہیں ان کو لوگ کیا کرتے ہیں، آگ کر دیتے ہیں، اور منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کو وراثت میں حصہ دینا چاہتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، آگ کرنا اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ جو آپ کے وارث ہیں ان کو حصہ پورا پورا ملے گا، آگ کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں۔ انہوں نے خواتین کو سکھایا کہ خود محنت کرنا عیب نہیں ہے، اللہ کی راہ میں اپنی کمائی کو لگانے کا الگ ہی مزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب محنت کریں انشاءاللہ۔ اور کمائی صرف بہنوں پیسہ نہیں ہے کہ ہم کیا ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا پیسہ لگائیں، ضروری نہیں ہے پیسہ، یعنی کہ آپ کی صحت، آپ کا ٹائم، آپ کی انرجی، سب کچھ، آپ کی ایفرٹس، سب کچھ جد و جہد میں شامل ہوتا ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لگاتے ہیں اس کو، تو ان سب کو اللہ کے راستے پر لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ساری چیزیں بھی کسی کمائی سے کم نہیں ہیں۔ اچھا، حضرت زینب سے صرف 11 حدیث مروی ہیں، مگر بے انتہا امپورٹنٹ احادیث ہیں جو آپ سے مروی ہیں، کچھ کا ذکر میں کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو حیض کے بعد غسل کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرمایا، پانی اور بیری کے پتوں سے اچھی طرح غسل کیا کرو، پھر خوشبو استعمال کیا کرو۔ حضرت زینب بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات مشقت ہو جاتی تھی۔ یعنی آپ اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، بہت زیادہ تھک جاتے تھے۔ ہم نے سنا ہے نا کہ ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے اور نمازیں پڑھ رہے وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا توکل عطا فرمائے، ایسی استقامت عطا فرمائے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اور اگر ہم ان کی وائف حضرت زینب بنت جحش کی بات کریں تو وہ بھی بے انتہا عبادت گزار تھیں۔ انہوں نے ایک دفعہ کیا کیا کہ مسجد میں رسی باندھ لی تاکہ اگر جب وہ تھک جائیں تو وہ اسے سہارا لے لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا، اسے کھول دو، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ تازگی میں عبادت کرے، جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت جب کرے انسان جب فریش ہو، یعنی بہت زیادہ مشقت کر کے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ کہیں اور لگ رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے، اس کی زبان سے ہی کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، اس کا خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس حالات میں نماز پڑھے، جب عبادت کرے، جب ذکر کرے، جب وہ فریش ہو، اس کا مائنڈ فریش ہو اور اس کا دل لگ رہا ہو عبادت میں۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ اعتدال کا مذہب ہے، ہر چیز میں اعتدال ہے۔ بے انتہا مشقت اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ ایسی مشقت پسند نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے نہ کی ہو، ایسی مشقت پسند نہیں ہے جو سنت سے ثابت نہ ہو۔ حضرت زینب سے ہمیں جو احادیث ملتی ہیں اس میں طہارت اور صفائی کے بارے میں احادیث ہے، عبادت میں اعتدال کی احادیث ہے، اخلاص اور سادگی کی احادیث ہے۔ حضرت زینب بنت جحش فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گھبرائے ہوئے تشریف لائے، آپ کا چہرہ سرخ تھا، آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے، اور یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ نے اپنی انگلیوں سے حلقہ بنا کر دکھایا، یعنی اشارہ کیا کہ اتنا سوراخ ہو چکا ہے ان کی دیوار میں، اور بہت جلد پوری دیوار ان کی ختم ہو جائے گی، وہ باہر آنے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت زینب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب برائیاں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب لازمی آتا ہے۔ مگر ایک خوشخبری جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو سب ختم تو ضرور ہو جاتے ہیں، مگر جب اٹھائے جاتے ہیں تو اپنے اعمال پر اٹھائے جاتے ہیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں نیکی کی طرف ہی اٹھایا جاتا ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں انہیں برائی کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ سب کو اپنے اپنے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ اس سے ایک سبق اور یہ ملتا ہے ان کی بات سے کہ نیکی اپنی ذات تک نہیں رکھنی چاہیے، یعنی کہ اگر ایک انسان معاشرے میں نیک ہے تو اس کی پکڑ سب سے پہلے ہوتی ہے کہ تم نے نیکی کو آگے کیوں نہیں پھیلایا، باقی لوگ جو نہیں جانتے تھے، جو نہیں مانتے تھے، نہیں سنتے تھے، انہیں سمجھانے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ یعنی اگر ایک گھر نیک ہے تو اس سے زیادہ حساب ہے کہ تم نے باقی لوگوں کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلایا۔ تو بہنوں، ہم سب کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کو پھیلانا ہے، کیونکہ ہم سے اس چیز کا
بہت سخت سوال ہونے والا ہے۔ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی دین کے بارے میں معلوم ہے وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ یہ حضرت امہات المومنین کے بارے میں ہم جو پڑھ رہے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ضرور بتائیں اس بارے میں، تاکہ انہیں پتہ چلے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے دین کی تبلیغ ہو سکے، اور لوگوں کو پتہ چل سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو گروپ تھا خواتین کا، یہ کیوں تھا اور ان سے اللہ تعالیٰ کو کیا کام لینا تھا۔ ہر لیکچر میں آپ کو میں یہ بات بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین کا اس لیے رکھا تھا تاکہ دوسری خواتین تک ساری جو نالج ہے وہ پہنچ سکے، ساری باتیں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھی، سب کے سامنے اور اکیلے میں، اور جو خاص معاملات تھے ان کے بارے میں وہ سب کچھ کھل کر بیان کر سکیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ معاملات عورتیں جا کے صحابہ کرام سے نہیں پوچھ سکتی تھیں، اور صحابہ کرام کو ان کا علم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو معاملات خواتین کے نا، یعنی ہسبینڈ اور وائف کے جو معاملات ہیں وہ صحابہ کرام کو کیسے پتہ ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بہت ساری باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے میں صحابہ کرام بھی شرماتے، مگر ان کی وائفز، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف سے ساری باتیں بہت اچھے سے معلوم کر سکتی تھیں۔ اس طرح ہمیں یہ سارے جو معاملات ہیں خواتین کے اسی طرح پتہ چلے۔ بہت زیادہ ضروری تھا کہ ایک گروپ ہو خواتین کا جو بہت زیادہ علم والی ہوں، بہت زیادہ ان کے پاس نالج ہو، ہر قسم کی، ہر بارے میں بات کر سکتی ہوں وہ، اور وہ نالج انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہمارے لیے۔ یہ حدیث بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ حدیث جو ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ امت کو اجتماعی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، یعنی ہماری پوری امت ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان امت ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے ہم سب کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم نے سیکھا ہے ہم وہ لوگوں تک پہنچا سکیں انشاءاللہ، اور ہم مزید سیکھنے کی چاہت رکھیں، کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، اور ہم اس بات کو دیکھیں کہ امہات المومنین نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ دیکھیں، دو طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، یا تو اللہ تعالیٰ کے مطابق، یا تو بس دنیا میں ہی کھو کر انسان زندگی گزارے۔ اگر میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر انسان صرف ہم یہ سوچ لیں کہ ہم تو ہاؤس وائف ہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، پورا دن گھر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، پورا دن بچوں کو کھلانے پلانے، انہیں سلانے میں، اور اپنے کچن کی صفائیوں میں، اپنے گھر کی صفائیوں میں لگے رہتے ہیں، تو بتائیں کہ ہماری زندگی ایسی تیزی سے گزر رہی ہے، اتنی تیزی سے گزر رہی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم دین کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آج ہمیں اپنی انشاءاللہ کمر کس لینی ہے کہ ہم ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی ضرور کریں گے، اپنے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کے رسول کے لیے ضرور ٹائم نکالیں گے، اور اپنے دین کے لیے ضرور ٹائم نکالیں گے، علم سیکھیں گے اور آگے سکھائیں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ جو بھاری ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے اسے ہم ادا کر سکیں انشاءاللہ۔ اور جب ہمارا آخری وقت آ جائے تو ہم اس وقت پچھتا نہیں رہے ہوں کہ ہم نے پوری زندگی گزار دی اور ہم نے کچھ نہیں کیا، مگر اگر ہمارا آخری وقت آ گیا ہے اور ہم بوڑھے ہو گئے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی ہمیں سوچیں اور جد و جہد میں لگ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، زیادہ سے زیادہ علم بانٹنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ تو تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نیتیں دیکھتے ہیں، تو ہم سب کو اپنی نیتیں خالص کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بہت محنت کرنی ہے انشاءاللہ، ازواج مطہرات سے سیکھنی ہے، سادہ زندگی بنانی ہے اپنی، اللہ تعالیٰ سے لو لگانی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے انشاءاللہ، تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں کرنے پہ قادر ہیں۔ آپ کی وفات 20 ہجری میں ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے 20 سال ہوئے تھے تو آپ کا انتقال ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 53 سال تھی۔ جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو آپ کی عمر 30 ایئرز تھی، یعنی آپ 30 سال کی تھی، 3 ہجری میں آپ کی شادی ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی، اور آپ کا انتقال جب ہوا تو آپ کی عمر 53 سال تھی۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے بیت المال سے کپڑے بھیجے، کچھ ایسے کپڑے بھیجے، تھان بھیجے جو کفن کے تھان تھے، تو ان میں سے انہوں نے کپڑا چوز کر کے کفن بنوایا گیا، اور پہلے سے انہوں نے اپنے لیے کفن تیار کر کے رکھا تھا، پھر اس کفن کو صدقہ کر دیا گیا، اور حضرت عمر کے دیے ہوئے جو کفن تھا اس میں انہیں لپیٹا گیا، اس میں انہیں کفنایا گیا۔
جب آپ کا انتقال ہوا تو مدینہ میں جتنے مساکین تھے، فقراء تھے، ان میں کوہرام مچ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ جب ان کا انتقال ہوا اور یہ بے چینی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی تو انہوں نے فرمایا وہ نیک بخت چلی گئیں، بے مثال خاتون چلی گئیں اور یتیموں کو، مسکینوں کو بے چین کر گئیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کے وفات پر رونے لگیں اور حضرت زینب کا ذکر خیر کرنے لگیں اور ان کی مغفرت کی دعائیں کرنے لگیں۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت زینب کا کوئی وصف بیان کیجئے، یعنی ان کی تعریف، کوئی ان کی صفت بیان کیجئے، تو وہ کہنے لگیں زینب ایک نیک خاتون تھی، ایک نیک عورت تھی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں میں نے کہا خالہ جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی بیوی سے زیادہ لگاؤ تھا؟ تو انہوں نے فرمایا میں اس کا خیال کرنے والی نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام تھا، اور میرے گمان میں میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دونوں بہت محبوب تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت زینب بنت جحش۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتنی پیاری خواتین کے، ہمارے جو امہات المومنین ہیں، یعنی ہم سب پوری امت کی مائیں ہیں یہ، تو ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان کے جیسا فیاض بنا دے اللہ تعالیٰ، ان کے جیسے علم حاصل کرنے میں حریص بنا دے ہم سب کو اللہ تعالیٰ۔ جیسے ان کے دلوں میں مال کی محبت نہیں تھی، دنیا کی محبت نہیں تھی، ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو نکال دے، اس مال کو نکال دے۔ ہم سب کے ہاتھوں میں ہو مال، مگر ہمارے دلوں میں یہ دنیا اور یہ مال جگہ نہ کیے ہوئے ہو، کہ ہم اس دنیا کے علاوہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہوں، ہم اس مال کے علاوہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہوں، اللہ سے ملاقات ہی نہ چاہتے ہوں، جنت کی تمنا ہی نہ ہو ہمارے دل میں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے کا ہمارے دل میں شوق ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی زندگیاں ہمیں نہ دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا شوق عطا فرمائے، ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے اس کا شوق ہو انشاءاللہ، جنت الفردوس میں جانے کی تمنا ہم سب کے دل میں ہو انشاءاللہ، شہادت کی تمنا ہم سب کے دل میں ہو انشاءاللہ، قرآن سیکھنے، سمجھنے اور پھر آگے سکھانے کا شوق ہم سب کے دل میں ہو، یعنی ہم سب کی زندگیوں کا مقصد یہ بنا دیجیے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے، کچھ بھی کسی بھی طرح سیکھنا ہے اور آگے لوگوں کو سکھانا ہے انشاءاللہ، تاکہ جب ہم سے سوال کیا جائے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں تو ہم خوشی خوشی جواب دے سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی استطاعت سے زیادہ ہم نے کام کیا، ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے دھندوں میں، دنیا کی مصروفیات میں، بچوں میں، شوہر کے ساتھ، دنیا کی ساری مصروفیات کے ساتھ دین کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول جیسے آپ نے کیا بالکل ہم نے ویسے ہی کیا۔ ہم آپ کی سنت پہ چلے، ہم آپ کی ازواج مطہرات کی سنت پر چلے، یا اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں یہ شوق ڈال دے، ہم سب کے دلوں میں حرص ڈال دے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ، دنیا کی جو ہمیں بے چین کر دیتی ہیں چیزیں، وہ ہمارے دل سے نکال کے یہ محبت ہمارے دل میں ڈال دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین رب العالمین۔